السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین بھائیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب پر کچھ پہلو پر بیان فرمائیں گے، جیسے تعارف، نمبر 2 دینار کی وجہ، نمبر 3 خود غرضی و اخلاص میں فرق، نمبر 4 دنیا کی حقیقت، نمبر 5 تکلیف کا انجام راحت ہے۔ ان پہلو پر بیان فرمائیں گے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 تعارف۔ آپ اور حسن بصری ہم عصر ہیں۔ آپ کا شمار بھی دینی پیشواؤں اور سلیقینی رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش اپنے والد کے دور غلامی میں ہوئی۔ ان کا نام دینار تھا۔ ظاہری اعتبار سے گو آپ غلام زادے ہیں، لیکن باطنی طور پر فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے۔ و اعتبار کرامت و ریاضت آپ کا درجہ بہت بلند ہے۔ نمبر 2 دینار کی وجہ تسمیہ۔ ایک مرتبہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ مجدار میں پہنچ کر جب اللہ نے کرایہ طلب کیا تو فرمایا کہ میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے بد کلامی کرتے ہوئے آپ کو اتنا مارا، آپ کو غصہ آ گیا۔ جب غصی دور ہوئی تو ملا نے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے کرایہ ادا نہ کیا تو دریا میں پھینک دوں گا۔ اسی وقت اچانک کچھ مچھلیاں منہ میں ایک دینار دبائے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں۔ اپنے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کیا۔ ملا یہ حال دیکھ کر قدموں میں گر پڑا۔ آپ کشتی سے دریا پر اتر گئے اور پانی میں چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی وجہ سے لفظ دینار آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ نمبر 3 خود غرضی و اخلاص میں فرق۔ آپ نہایت حسین و جمیل اور بہت تواںگر تھے۔ دمشق میں سکون پذیر تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے۔ ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف پر اعتکاف اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں کہ ہر شخص آپ کو ہم وقت نماز میں مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ ایک سال کے بعد جب وہ مسجد سے برآمد ہوئے تو ندائے غیبی آئی کہ اے مالک، تجھے اب تائب ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ کو ایک سال تک اپنی خود غرضانہ عبادت پر شدید رنج و شرمندگی ہوئی اور آپ نے اپنے قلب کو ریا سے مبرہ کر کے خلوص نیت کے ساتھ ایک شب عبادت کی تو صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مجمع ہے جو آپس میں کہہ رہا ہے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اسی شخص کو متولی بنا دیا جائے اور انتظامی کام اس کے سپرد کر دیا جائے۔ اس کے بعد متفق ہو کر پورا مجمع آپ کے پاس پہنچا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو عرض کیا کہ ہم باہمی متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، میں ایک سال تک ریاکارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی تولیت حاصل ہو جائے۔ اب جب کہ میں صدقے دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیری حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو اب تولیت قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ نمبر 4 دنیا کی حقیقت۔ ایک بار کا واقعہ ہے، بصرہ میں
کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا، اس کی پوری جائیداد اس کی اکلوتی لڑکی کو ملی جو بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس نے حضرت ثابت بنانی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ نکاح مالک بن دینار کے ساتھ ہوتا کہ ذکر الہی اور دنیاوی کاموں میں وہ میری معاونت کر سکے۔ چنانچہ ثابت بنانی نے اس کا پیغام مالک بن دینار تک پہنچا دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا ہی میں ہوتا ہے، اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں۔ ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے سائے میں استراحت فرما رہے تھے اور چشمدید گواہوں نے بتایا کہ ایک سانپ نرگس کی شاخ سے آپ کو پنکھا جھل رہا تھا۔ نمبر 5، تکلیف کا انجام راحت ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ میں شرکت جہاد کا متمنی ہوں، لیکن جب ایک موقع جہاد کا آیا تو مجھ کو ایسا بخار آیا کہ جانے کا نام ہی نہ لیتا۔ چنانچہ اس غم سے ایک شب یہ کہتا ہوا سو گیا، اگر خدا کے نزدیک میرا کوئی مرتبہ ہوتا تو اس وقت بخار کبھی نہ آتا۔ پھر خواب میں دیکھا کہ ندائے غیبی سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اے مالک، اگر آج تو جہاد کے لیے چلا جاتا تو قیدی بنا لیا جاتا اور کفار تجھے سور کا گوشت کھلا کر تیرا دین ہی برباد کر دیتے، لہٰذا یہ بخار تیرے لیے نعمت ہے۔ پھر میں نے بیدار ہو کر خدا کا شکر ادا کیا۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔